آداب زندگی۔ آداب خانیداری، سفر کے احکام، لباس کے آداب اور بھی دیگر آداب جاننے کے لیے دیکھیے تہذیب الاسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر تہذیب الاسلام کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے داڑھی بڑھانے کے آداب کو جانا تھا۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں سفید بالوں کی فضیلت اور ان کے اکھاڑنے کی ممانعت اور دیگر آداب کو جانیں گے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے سر اور داڑھی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کوئی ناواقف کسی ایسے جلسے میں آئے جس میں باپ اور بیٹے موجود ہوں تو باپ بیٹے میں کوئی فرق نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اس کو دریافت کرنا پڑتا تھا کہ تم میں سے باپ کون ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ خداوند میرے بال سفید کر دے کہ مجھ میں اور میرے بیٹوں میں امتیاز ہو جائے۔ حضرت کی داڑھی اور سر مبارک کے بال سفید ہو گئے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ پہلے جس شخص کی داڑھی میں سفید بال نمایاں ہوا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ جب انہوں نے اپنی داڑھی میں سفید بال دیکھا تو عرض کی، خداوند یہ کیا ہے؟ وہی ہوئی کہ یہ آدمی کے وقار کا باعث ہے۔ عرض کی، خداوند تو میرا وقار اور بڑھا دے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ریش مبارک میں سفید بال دیکھے تو یہ فرمایا کہ وہ خدا حمد و شکر کا مستحق ہے جس نے مجھے اس سن کو پہنچایا اور ایسی توفیق عنایت کی کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کی نافرمانی نہیں کی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ سفید بالوں کو نہ اکھاڑا کرو کہ وہ اسلام کا نور ہے، اور جس مسلمان کی داڑھی میں ایک سفید بال پیدا ہوگا قیامت میں اس کے لیے ایک نور ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ 3 قسم کے آدمیوں سے خدا تعالیٰ قیامت کے دن بات نہ کرے گا، نہ رحمت کی نظر سے اس کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کے اعمال کو پسند کرے گا، بلکہ ان کے لیے عذاب دردناک مہیا کرے گا۔ اول وہ شخص جو اپنے سفید بالوں کو اکھاڑے، دوسرے وہ جو جلق لگائے یا اپنے جسم کے کسی اور حصے سے ایسا فعل کرے کہ منی ضائع ہو، تیسرے وہ شخص جو اغلام کرے۔ اور کچھ بعید نہیں ہے کہ اس حدیث کے پہلے حصے کے یہ معنی ہو کہ سفید بالوں کے اکھڑوانے میں کوئی غرض فاسد ہو، کیونکہ سفید بال مبارک ہے۔ حدیث صحیح میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ سفید بالوں کو کتروانے اور اکھڑوانے کا مذائقہ نہیں، مگر اکھڑوانے سے کتروانے کو اچھا سمجھتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں انہی حضرت سے مروی ہے کہ اکھڑوانے اور کتروانے کا کوئی مذاقہ نہیں۔ ایک اور حدیث میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے سفید بالوں کو کتروانا تجویز فرمایا ہے اور اکھڑوانے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حضرت امام رضا علیہ السلام سے یوں منقول ہے کہ سفید بال پیشانی کی جانب باعث برکت ہے اور رخساروں پر علامت سخاوت و جوامردی، اور زلفوں میں نشان شجاعت و دلاوری، اور گدی کی طرف موجب نحوست، اور ظاہر معنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ علامتیں اس صورت میں راست آئیں گی جب ابتدا سفیدی کی وہاں سے ہوئی ہو۔ ناک کے بال کتروانے کا حکم اور داڑھی کے ساتھ بازی کرنے کی ممانعت۔ حدیث میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ ہر شخص کو لبے اور ناک کے بال کتروانے چاہیے اور اپنے بدن کی آراستگی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ حسن و جمال کی زیادتی کا باعث ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اصلاح گیس یعنی بال کٹوانے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ 4 چیزیں وسواس شیطانی میں سے ہیں: مٹی کھانا، خالی بیٹھے ہوئے مٹی یا تنکے توڑے جانا، ناخنوں کا دانت سے کاٹنا، داڑھی چبانا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ بار بار داڑھی پر ہاتھ نہ پھیرو کہ یہ ایک قسم کی عیب ہے اور داڑھی اس سے بدصورت ہو جاتی ہے۔ ناخن کتروانے کی فضیلت۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ ناخن کتروانے سے بہت بڑے بڑے امراض موقوف ہوتے ہیں اور روزی فراخ ہوتی ہے۔
حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ناخن کتروانے کا حکم اس سبب سے ہے کہ جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو شیطان کو گندگی پھیلانے کا موقع ملتا ہے اور اس کے علاوہ نسیان کا عارضہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ناخن کتروانا سنت موقدہ ہے۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں کو تو یہ حکم دیتے تھے کہ ناخنوں کو زندہ ناخنوں کے پاس سے کاٹو، اور عورتوں کے لیے فرمایا کہ تھوڑا سا چھوڑ کر کاٹو کہ وہ تمہاری زینت کا موجب ہے۔ دوسری روایت میں وارد ہوا ہے کہ کئی مرتبہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نہ آئی۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا۔ حضرت نے ان لوگوں سے جو منتظر تھے یہ فرمایا کہ مجھ پر وحی کیوں کر آئے جس حال میں کہ تم لوگ ناخن نہیں کترواتے اور انگلیوں کا میل دور نہیں کرتے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سدرة المنتهى